لیڈرشپ کا مطلب یہی ہے، ایک لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کو چلاتا ہے، نہ کہ وہ کہ جو آپ سے ووٹ لے کے نکل جائے اور بعد میں پھر آپ اس کو ڈھونڈتے پھریں۔ سرکاری اسکولز ہیں اور ان میں پراپر چیکنگ نہیں ہے، دور دراز کے ایریے ہیں، ڈسٹرکٹ سے کافی سائڈ پہ ہے، وہاں پہ شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہو کوئی بھنگڑا ہے، اس کے علاوہ مختلف ایسی سیاحت کی جگہیں ہیں جن کو آپ دیکھیں تو شاید آپ مری کو، ناران کاغان کو، ان ایریوں کو بھول جائیں گے۔ قوت نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہم آپ کا میزبان شہباز حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں قوت نیوز۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گاہے بگاہے ہم آپ کے پاکستان کی سیلیبریٹی سے ملاقات کرواتے رہتے ہیں، لیکن آج جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے والے ہیں وہ تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کر لیا۔ جی، مانسہرہ کی دھرتی کے ایک شیر جوان جن سے آپ کی ہم ملاقات کروانے لگے ہیں، ملک رشید صاحب۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا کرم ہے سر۔ آپ سر سب سے پہلے تو بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم سے وقت نکال کر ہمارے ساتھ انٹرویو ہمیں لینے کا موقع فراہم کیا۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ سوال کریں گے کہ سیاست میں آنے کا آپ نے کیسے فیصلہ لیا؟ مطلب ایک تو آپ کا بزنس ہے ماشاءاللہ، تو اس کے بعد سیاست میں آنے کا فیصلہ آپ نے کیوں کیا اور کیسے کیا اور کس سے انسپائر ہو کے کیا؟ سر سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ سیاست میں آنے کا فیصلہ اس وجہ سے کیا کہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ مانسہرہ ہے، میرا تعلق ڈسٹرکٹ مانسہرہ سے، اور ہمارا آگے بائی گاؤں ہے مورانڈوگا، وہاں سے میرا تعلق ہے۔ ہمارا جو علاقہ ہے وہ سیاحتی لحاظ سے بہت اچھا ہے، چونکہ سیاحت وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، ان کو اس ایریے کے بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ میں اس وجہ سے چاہتا ہوں کہ ایک تو دنیا میں ہم دکھا سکیں کہ ہماری جو وادی تناول ہے وہ کتنی خوبصورت ہے، اور وہاں پہ شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہو کوئی بھنگڑا ہے، اس کے علاوہ مختلف ایسی سیاحت کی جگہیں ہیں جن کو آپ دیکھیں تو شاید آپ مری کو، ناران کاغان کو، ان ایریوں کو بھول جائیں گے۔ یعنی کہ جو سیاحتی مقامات ہیں وہاں پر بہت زیادہ اور خوبصورت ہے۔ جی جی جی، بہت خوبصورت ہے۔ اللہ پاک کون کون سی جگہ آپ نے بتائی ہے؟ یہ کوئی بھنگڑا ہے ہمارے نزدیک ترین جو ہے نا، اچھا، کوئی بھنگڑا۔ مانسہرہ میں؟ جی جی، مانسہرہ سے تقریباً کوئی 30 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے، اچھا اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ لہسن و آب وہاں سے قدموں میں نظر آتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو میرا جو مین مشن ہے وہ یہی ہے کہ ایک سیاحت کے حوالے سے ہمارے علاقے کو انٹروڈیوس کروایا جائے، اور تاکہ جو ہمارے لوگ ہیں پسماندہ ایریا ہے، جو لوگ وہاں پہ بزنس نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ وہاں سے آ کے لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں لوگ بزنس کرتے ہیں، تو اپنے ایریے میں لوگوں کو بزنس ملنا چاہیے، کچھ ہوٹلز بنے، شاپس بنے۔ ٹھیک ہے، جب ایک ٹورزم نظام بن جاتا ہے جی جی تو پھر لوگوں کو وہاں پہ رزق ملے گا۔ جی بالکل، یہ آپ نے بہت اچھا آپ کا یہ پلان ہے۔ ناظرین، اگر سیاحتی سلسلہ کار شروع ہو جائے تو بزنس بہت اچھا ہوتا ہے، تو ویسے ہی پاکستان جو ہے جتنی جسے کہتے ہیں کہ ٹورزم کے حوالے سے ایک پروڈکٹ ہوتی ہے، تو پاکستان تو اس چیز سے مالا مال ہے کہ ٹورزم کے حوالے سے جو ہے وہ سیاحت جتنے بھی ہیں پاکستانی یا پاکستان سے باہر سے آتے ہیں، تو ہمارے پاس ساری پروڈکٹ موجود ہیں، میدان، پہاڑ، ہر قسم کا موسم، ریگستان، ہر چیز یہاں پر موجود ہے۔ لیکن کیا اس کو آپ نے آگے کیا ویسے پلان کیا ہوا ہے؟ سر ایک تو ہم میڈیا کو وہاں پہ انوائٹ کریں گے، میڈیا وہاں پہ جائے، لوگوں کو دکھائے کہ وہاں پہ کیا کیا نظارے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا دوسری 1-2 پوائنٹ اور ہیں جن کی وجہ سے میں سیاست میں آنے کا میں نے پروگرام کیا ہوا ہے۔ ایک تو ایجوکیشن ہے، چونکہ ہمارے یہاں جتنے بھی وہ سکولز ہیں وہ سارے سرکاری سکولز ہیں، کوئی پرائیویٹ سکولز کوئی نہیں ہے، سرکاری سکولز ہیں، اور ان میں پراپر چیکنگ نہیں ہے، دور دراز کے ایریے ہیں، ڈسٹرکٹ سے کافی سائڈ پہ ہے، یعنی کہ اسٹڈی جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی، اور اس سے مستقبل جو بچوں کا وہ تباہ ہو رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ ہیلتھ کا ہمارے ایریا میں بہت ایشوز ہیں، کوئی ہاسپٹلز نہیں ہیں، کوئی اچھے کلینکس نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مین جو میرا مشن ہے وہ سب سے پہلے تو ہیلتھ ہے، کیونکہ لوگوں کو کافی دور تک آنا پڑتا ہے، اور بعض دفعہ تو ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی کریٹیکل اس میں کنڈیشن میں ہو، اس کو پہنچانے میں
دیر ہوتی ہے اور اس وجہ سے کئی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. اچھا روڈس کے کیسے معاملات ہیں وہاں پر آپ کے علاقے؟ روڈز تقریباً کافی حد تک ہمارے بہتر ہیں, مزید ان میں ورکنگ کی ضرورت بھی ہے. تو اس کے علاوہ کافی پانی کے بھی کافی جگہوں پہ ایشوز ہیں, وہ بھی حل ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تو بجلی الحمدللہ تقریباً ہمارے ایریے میں ہے, ہر جتنے گاؤں ہیں وہاں پر موجود ہے. تقریباً موجود ہے. تو گیس تو ویسے ہی ہو, گیس کی تو ہم سوچ بھی نہیں رکھ سکتے فی الحال تو. یعنی کہ ابھی سوچنا بھی دور ہے. تو ایجوکیشن کے حوالے سے ایک, کیونکہ اگر تعلیم اگر خواتین اگر تعلیم کے میدان میں اتر آئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نسلیں جو ہیں وہ آگے ترقی کرتی ہیں. تو سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان علاقوں میں خواتین کے حوالے سے جو ہے وہ ایجوکیشن جو ہے وہ کم توجہ دی جاتی. کیا یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ خیر پہلے تو ایسے ایشوز تھے, لیکن ابھی تو شہروں میں لوگ آ گئے ہیں اور اس چیز کا بہت شعور آیا ہے, اور ابھی جو اپنی بچیوں کو پڑھا رہے ہیں. تو بات آپ کی یہ ہے کہ اگر ایک بچی پڑھی لکھی ہو, ایک عورت پڑھی لکھی ہو, تو اس کی 7 نسلیں جو ہیں وہ پڑھی لکھی آتی ہیں. تو اس سے تو معاشرہ بہتر ہوتا ہے اگر عورت کی تعلیم پہ زیادہ دھیان دیا جائے تو. اور الحمدللہ ہمارے علاقے میں ابھی کافی ساری چینجنگ آئی ہیں ان چیزوں میں. ابھی اسکولز بھی ہیں ہمارے علاقے میں, ابھی مڈل اسکول بھی بن گیا ہوا ہے. پہلے تو پرائمری تک تھی تعلیم, اور بچیوں کے لیے پرائمری سے آگے جانا مشکل تھا, دور دراز علاقے میں جا کے بچیوں کا پڑھنا مشکل ہے. ابھی مڈل اسکول بن گیا, انشاءاللہ امید ہے کہ آگے اس کو. فیملی سے روکتی تو نہیں ہے خواتین کو, لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی مسئلے مسائل تو نہیں ہے؟ نہیں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا, یعنی کہ ایشو کوئی نہیں ہے, ماں باپ کی طرف سے اجازت ہے؟ اجازت ہے. کیونکہ کچھ لوگوں کے مائنڈ میں یہ بھی چیز ناظرین ہوتی ہے کہ شاید ان علاقوں میں جو ہے وہ خواتین کے اوپر جو ہے وہ ظلم جبر کیا جاتا ہے اور تعلیم جو ہے وہ حاصل نہیں ہونے دیتے. لیکن یہ رشید صاحب جو ہے, ملک رشید صاحب وہاں کی بڑی پرسنالٹی ہیں, لوگ ان کو جانتے ہیں, لوگ ان سے پیار کرتے ہیں, بزنس مین بھی ہیں. لیکن جو اصل حقائق ہیں وہ جا کر پتہ چلتے ہیں کہ آیا کہ یہ بات سچ ہے یا غلط. جیسے رشید صاحب نے بتایا کہ تعلیمی معاملات میں اب لوگوں کو شعور ہے اور اپنی بچیوں کو جو ہے وہ تعلیم دینے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. تو وہاں پر کالج کتنے ہیں؟ یونیورسٹی تو منصرہ میں ہے, کالج ہیں لسن نواب میں نزدیک ترین. ابھی ایک ہائر سیکنڈری ہمارے گاؤں کے نزدیک بھی بن چکا ہے. ابھی آہستہ آہستہ گورنمنٹ کو بھی شعور آ رہا ہے اس طرف کہ وہ مزید ترقی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن میری کوشش یہی ہے کہ وہ ان کو مزید آگے بڑھانا چاہیے, ہمیں کالج بننے چاہیے. یونیورسٹیز تو خیر سٹی میں ہی ہے, وہاں پہ ہی اس سے آگے اتنی بڑی آبادی نہیں ہے جس کے لیے ایک یونیورسٹی بنی. یعنی کہ مانسیرہ کے اندر یونیورسٹی ہے؟ جی مانسیرہ میں ہزارہ یونیورسٹی ہے. ہزارہ یونیورسٹی ہے. اسپورٹس کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہمارا تقریباً جو ایریا ہے نا وہ بہت پیچھے ہے, چونکہ بچوں کے پاس گراؤنڈز نہیں ہیں. ہماری جتنی بھی نوجوان نسل ہے وہ ساری ٹیلنٹڈ ہے, ماشاء اللہ سے بہت ٹیلنٹ ہے ان میں. اگر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ان کو گراؤنڈ دیا جائے ہاکی کے لیے, فٹ بال کے لیے, والی بال کے لیے, کرکٹ کے لیے اسپیشلی میں کہنا چاہوں گا کرکٹ کے لیے. چونکہ پہاڑوں پہ جب آپ کبھی جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پہاڑوں پہ بھی کرکٹ چل رہی ہے. اچھا, اس کے علاوہ کھانے میں مانسیرہ کے اندر سب سے زیادہ فیم جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ سر کھانے میں تو میں یہ کہوں گا کہ جب ایک سیاحتی نظام بنے گا تو ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ سب سے پہلے تو الحمدللہ بہت مہمان نواز ہیں. جو کسی کے گھر میں, چونکہ ایک پسماندہ علاقہ ہے, جو کسی کے گھر میں جو بھی چیز اویلیبل ہوتی ہے دیسی خوراکوں میں, ہمارے اسپیشلی جو علاقے میں کی وہ دیسی خوراکیں مشہور ہیں. مکھن ہو گیا, دیسی گھی ہو گیا, شہد ہو گیا, دودھ ہو گیا, مکئی کی روٹی ہو گئی, سرسوں کا ساگ ہو گیا. ٹھیک, وہ تو پنجاب میں بہت زیادہ. جی تو یہی بس. ویسے ساری شہری چیزیں تو اویلیبل ہیں, چکن ہو گیا, مٹن ہو گیا, بیف ہو گیا, لیکن جو ہماری بیسک خوراکیں ہیں وہ یہی ہیں. اچھا سر, ہمیں یہ بتائیں کہ لاسٹ پہ جتنے بھی آپ کے دیکھنے والے لوگ ہیں, پیار کرنے والے لوگ ہیں, کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سر میں تو یہی پیغام دوں گا کہ ابھی الیکشن آ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ایک اچھا امیدوار چنیں جو آپ کی
لیڈرشپ کر سکے. لیڈرشپ کا مطلب یہی ہے, ایک لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کو چلاتا ہے, نہ کہ وہ کہ جو آپ سے ووٹ لے کے نکل جائے اور بعد میں پھر آپ اس کو ڈھونڈتے پھریں. جو ایک ملک کا وفادار ہو, سب سے مین چیز ہے ملک کا وفادار ہونا. جو ملک کا وفادار ہے, قوم کا وفادار ہے, اس کا چناؤ کریں اور اس کو ووٹ دیں. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. تو جی ناظرین, بڑی مزے کی اور فکر والی باتیں بھی کی ہیں کہ اپنے علاقے سے جس کو محبت ہوتی ہے وہ اپنے علاقے کی خاطر جو ہے وہ ہر قسم کی ورکنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ ہمارے بڑے ہی پیارے قابل احترام ہمارے گیسٹ تھے ملک رشید صاحب, جو کہ انہوں نے بتایا کہ اپنے علاقے کی پرابلمز بتائی اور اس سیاست کو جوائن کرنے کا جو مقصد ہے وہ بیان کیا. اللہ کرے یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں اور واقعی جنون جیسے یہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی عوام کی خدمت کے لیے جو پیش رہیں اور عوام کی جو عوام کی جو مسائل ہیں ان کو آگے لے کے آئے اور ان کو حل کریں اور اس کے اوپر جو ہے وہ عملی جامہ پہنائیں. تو امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. مجھے اپنے میزبان شہباز حیدر, میرا کیمرہ مین عمران کو اجازت دیجیے گا. دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.